السلام علیکم معزز ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خوش قسمت خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ پورے 25 سال تک آپ کی رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں، اور اس پورے دور میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت کے قریب 3 سال پہلے رمضان المبارک 11 نوی میں عمر کے 65ویں سال وفات پائی۔ ان کے والد خویلد بن اسد مکہ کے دولت مند اور معزز تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان سے 2 بیٹے حالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا دوسرا نکاح عتیق ابن عابد مخزونی سے ہوا۔ ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن عتیق نے بھی زیادہ وفا نہ کی۔ پھر جب کہ خدیجہ کی عمر تقریباً 35-36 سال کی ہو گئی تھی، ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب تجارتی کاروبار کی ذمہ داری خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالنا پڑی۔ مکہ میں بھی رواج تھا کہ لوگ نفع میں مقررہ شرح سے ہی شرکت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے، جس کو فقہی اصطلاح میں مزاربت کہا جاتا ہے۔ اپنے والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومانہ سیرت، امانت و دیانت، صداقت، شاعری اور راست بازی کا مکہ میں عام شہرا تھا، یہاں تک کہ آپ الامین کے لقب سے معروف تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور پیشکش کی کہ منافع میں جتنا حصہ میں دوسروں کو دیتی رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس کو قبول فرمایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت دی، اور پہلے جو نفع ان کو ہوا کرتا تھا اس سے دگنا نفع ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے آپ کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور کچھ غیر معمولی خلائق و عادات، کرامات قسم کی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ واپس آنے پر جن کا تذکرہ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند شریف خاتون ہونے کے علاوہ ظاہری حسن و جمال، باطنی محاسن، اخلاق و کردار کی بلند فیاضی اور پاک بازی جیسے اوصاف حمیدہ میں بھی ممتاز تھی۔ اسی بنا پر وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ اسی وجہ سے قریش مکہ کے بہت سے معزز حضرات کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام دیا گیا، لیکن 2 شوہروں سے بیوہ ہو جانے کے باعث باقی زندگی اس طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا۔ مگر میسرہ نے تجارتی سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تجربات اور مشاہدہ بیان کیے تو خود ان کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس مقصد کے لیے ایک دوسری خاتون نفیسہ بنت امیہ کو رازدارانہ طور پر آپ کے پاس بھیجا۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دیا کہ اگر خدیجہ اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ پھر خدیجہ نے نفیسہ ہی کے ذریعے آپ کو بلوا کر براہ راست بھی آپ سے بات کی۔ اس گفتگو ہی میں طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلاں دن میرے یہاں آئیں۔
چنانچہ آپ اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندانی بزرگوں کو ساتھ لے کر، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے چچا عمرو ابن اسد کو بلوا لیا اور قریش کے اس دور کے رواج کے مطابق ان کی ولایت میں نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 سال۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جو بعثت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ اس رشتہ ازدواج کے کچھ مدت بعد ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق 5 سال بعد آپ کے پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام قاسم رکھا گیا۔ انہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ان کا شگر سنی میں ہی انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب پیدا ہوئی۔ ان دونوں کی پیدائش آغاز نبوت سے پہلے ہی ہوئی۔ اس کے بعد ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی، اسی لیے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی شگر سنی میں ہی ہو گیا۔ پھر ان کے بعد مسلسل 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رکھے گئے۔ ناظرین، 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، پر کیوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے بھی نہ تھے، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چچا جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی اور 2 عزیز صدموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔